کرم سے بڑے اطمینان اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے 22واں یوم ہے جو گزرنے والا ہے۔ انتظار تھا کہ ماہ مبارک آئے گا، بڑی شدت سے انتظار تھا۔ بابرکت مہینہ، اس کی عبادتیں، روزہ، تراویح، قرآن مجید کی تلاوت، سحر و افطار، ان ساری چیزوں کا ہم سب کو انتظار تھا، اور اب افسوس ہے کہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ ایک بڑا حصہ رمضان المبارک کا گزرا ہے اور ایک ہفتے کے قریب یوم باقی ہیں بس۔ کیا پایا ہم نے ماہ مبارک میں؟ کتنا ہمارا اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط ہوا، کتنا ہمارے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، کتنا ہم اللہ کی ذات سے ڈرنے والے بن گئے، اللہ کی محبت کتنی ہمارے دل میں آئی ہے، یہ ساری چیزیں سوچنی ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ جو ایام ابھی چل رہے ہیں، آخری عشرہ سارا کا سارا بہت ہی قیمتی، اور اس میں بھی اور بہت زیادہ امپورٹنٹ اور قیمتی تاخیراتیں، اور آگے جائیے تاخیراتوں کے بعد آنے والی رات لیلۃ الجائزہ وہ ان سب سے بڑی ہوئی ہے۔ یعنی اب کے بعد کے جو دن اور راتیں ہیں وہ ساری ہی قیمتی ہیں، ساری ہی قیمتی۔ یوں تو پورے سال میں ماہ مبارک سب سے قیمتی ہے، اور رمضان المبارک میں بھی ماہ مبارک کا آخری عشرہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ فضیلت کا، اہمیت کا حامل ہے، اور اخیر عشرے میں بھی اخیر عشرے کی تاخیراتیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ عبادت کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی، اللہ سے دوستی قائم کرنے کی یہ راتیں۔ خطبے میں سورت مکمل تلاوت کی گئی جس میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ کیا تم کو معلوم بھی ہے لیلۃ القدر ہے کیا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں جو سوال کیا ہے کہ تمہیں کچھ پتا بھی ہے آخر کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ خود اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ 1000 مہینوں سے بڑی ہوئی، 83 سال 4 مہینے سے زیادہ بڑی ہوئی ایک رات ہے، جس کو ہم سب شب قدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، اس کو یاد کیا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا گزرا ہے جس نے 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، 1000 سال تک اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے، کافروں سے لڑتا رہا۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو انتہائی رشک اور تعجب ہوا کہ ان کی عمر اتنی لمبی کہ 1000 سال اللہ کے راستے میں جہاد، اور اس کا کتنا بڑا ثواب، کیا کچھ نہ اس نے کمایا ہے 1000 سال اللہ کے راستے میں جہاد کر۔ وہیں بیٹھے اللہ کے نبی ہیں اور صحابہ ہیں، اتنے میں حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سورہ قدر لے کر نازل ہوئی، جس میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے
کہ جو شخص ایک رات عبادت کر کے اللہ کو راضی کرے اس کے لیے اللہ رب العزت 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب عطا کریں گے۔ اور اگر کوئی 10 سال تک مستقل اس طرح کی عبادت کرے کہ جسے اس کے آخر عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر حاصل ہو جائے، نصیب ہو جائے، تو پھر اس کے بھی 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس کو مل جائے۔ کہ امت آئی ہے سب سے اخیر میں، اس کی عمریں بھی کم ہیں، لیکن اللہ نے اس امت کے ساتھ اتنا ہی خصوصیت کا معاملہ فرمایا ہے کہ فرمایا پچھلی امتوں کے لیے خصوصیت نہیں تھی، ان کے لیے اللہ نے شب قدر نہیں رکھی تھی، ان کے لیے ایک رات جاگنے کا ثواب 83 سال سے زیادہ کا نہیں تھا۔ یہ تو میرے اور آپ کے ساتھ اللہ نے خصوصیت کا معاملہ کیا کہ ہم جیسے ناقدروں کو اللہ نے شب قدر عطا فرمائی، جس کی قدر سے ہم غافل ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر ہے کیا یہ رات، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس رات میں ہمیں کرنا کیا ہے، کہ بس ہم نے 27 کی تاک رات کو اپنی طرف سے ڈکلیئر کر دیا، کنفرم کر دیا کہ یہی شب قدر ہے، اسی رات میں نئے کپڑے پہن کر آنا ہے اور اسی رات میں چند دیر نماز ادا کر کے پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو جانا ہے یا چوراہوں کو، راستوں کو آباد کرنا ہے۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے طے کر لیا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے کیا ہوا نہیں۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من 10 الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے اخیر عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم علم میں ان سے آگے بڑھ گئے کہ ہم نے طے کر دیا کہ 27 کی تاک رات ہی شب قدر ہے، باقی 4 راتیں جس طرح چاہے گزر جائیں، بازاروں میں گزریں، خریدی میں گزریں، کھانے پینے میں گزریں، جیسی چاہیں باقی کی 4 راتیں گزریں، 27 کی رات میں بس عبادت کرنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر شب قدر 23 کی تاک رات کو ہو یا 25 کو ہو یا 29 کو یا 21 کو ہو اور 27 کو نہ ہو تو ہمیں وہ رات کی عبادت کا ثواب بھی نہیں مل پائے۔ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ 27 کو ہو سکتی، یہی قول 23 کے بارے میں بھی ہے، 25 کے بارے میں بھی ہے، 29 کے بارے میں بھی ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں 50 اقوال نقل کیے کہ علماء کی 50 رائے ہیں، اور ہم نے ان 50 میں سے صرف ایک کو لے لیا کہ بس اسی رات میں جو ہے شب قدر ہے اور اسی رات میں جاگنا ہے۔ دوستو بزرگوں، ایسا نہیں، بلکہ ہر تاک رات میں کرنے کے چند کام ہیں، مختصر کام ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ہم جاگیں گے، ہمارے لیے بہت بڑی فائدے کی چیز حاصل ہو۔ ایک پارے کی تلاوت کرنے آدھے گھنٹے کا وقت لگ جائے گا، 4 سے 8 رکعت نفل نماز پڑھنے 15 سے 20 منٹ کا وقت لگ جائے گا، 10 سے 20 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اور کچھ دیر اللہ کے سامنے روئیں۔ یہ 4-5 کام ہم کریں گے، اور اللہ کی جانب سے اگر وہی تاک رات شب قدر ہو تو ہمارے لیے 84 سال کی تلاوت کا، 84 سال کی نمازوں کا، اور 84 سال کی صدقہ اور خیرات کا، اور اسی طرح دعاؤں کا ثواب ملے۔ مختصر سے کرنے کے کام ہیں، اس کو ہم چھوڑ کے اور دیگر مصروفیات میں لگے ہوئے۔ ہر تاک رات میں عبادت کرنا ہے، یہ ہم اپنا نصب العین بنا لیں۔ ہاں، ایک جفت رات ہے اس میں آرام کرنے، ایک تاک رات ہے اس میں اللہ کے سامنے عبادت کا نظام بنا لیں۔ کل کی جو رات گزری وہ 22 کی تھی، اب آج کی آنے والی رات 23 ہے کہ جس دن جفت روزہ ہوگا اس دن شام کی رات تاخرات ہوگی۔ 22 کے بعد 24 کی شام کی جو رات آنے والی ہے وہ تاخرات 25 کی، 26 کے بعد آنے والی 27ویں تاخرات، 28 کے بعد آنے والی 29 کی تاخرات۔
یہ تو بات ہوئی تاخراتوں کے تعلق سے۔ ہاں، مختصر عرض کرنا ہے کہ ہم ہر تاخرات میں عبادت کا نظام بنائیں، ہر تاخرات میں اللہ کے سامنے رونے کے لیے ہم تیار ہوں، ہر تاخرات میں تہجد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کریں کہ جو تہجد پڑھتا ہے وہ اللہ کا خصوصی مہمان ہے، جو تہجد پڑھتا ہے اللہ کا اس کے ساتھ خصوصی رویہ ہے، وہ بندے اللہ کے مقرب ہیں، وہ بندے اللہ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، وہ بندے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے والے ہیں، وہ بندے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والے ہیں، جو رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے ہیں۔ ہاں، ایک رات چلی گئی، بھی 4 راتیں ہیں۔ آج کی آنے والی رات کے جمعہ کا اتنا برکت والا دن ہے، اتنا ہمارے عبادت کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اب کی جو رات آئے گی اس میں ہم نظام بنائیں۔ ہم مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھ، کتنا وقت لگے؟ ایسا نہیں کہ کوئی بہت زیادہ ہماری مصروفیت ہے اور لاکھ 10 لاکھ کی ہمیں باہر جا کے ڈیل کرنا ہے اور کروڑوں کا ہمارا کام باہر رکا ہوا ہے۔ شیطان تو بس ہمیں یہاں سے باہر لے جانا چاہتا ہے، کسی طرح یہاں سے باہر نکالنا چاہتا ہے کہ یہ بس ایک مرتبہ یہاں سے باہر نکل جائے پھر میں اس کے کام لگا دوں گا۔ کیا کام لگائے گا؟ جائے کہ ہوٹل پر دوستی اور یاری کی محفل سجے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں، مزید 4 رکعت اور پڑھ لیں، مشکل سے 5 منٹ کا وقت لگے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ 12 سال کی عبادت کا ثواب نقد ملے۔ ہاں، ہر تاخرات میں، اخیر درجے میں، ہر تاخرات میں ہم اوابین پڑھ لیں، ہر تاخرات میں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان میں 10 رکعت سنت کی نیت سے پڑھے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتے ہیں۔ بتائیں، محنت کم ثواب زیادہ، محنت کم امت کے لیے یہ اصول ہے اللہ کی طرف سے، تم محنت کم کرو ہم تمہیں ثواب بہت دیں گے۔ ہم آخر کرے تو صحیح، فرض نماز ہوتے ہی ایسے مسجد سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں کہ جیسے کئی 100 سال سے جیل میں جھگڑے ہوئے ہوں کہ انہیں آزاد کر دو بس، اور ایسا دل کرتا ہے مسجد سے جانے۔ ایمان والے کی مثال مسجد میں بار بار سمجھایا گیا ایسی ہے جیسے مچھلی میں پانی مچھلی میں جب پانی کے اندر جب مچھلی ہے تو مچھلی پانی سے باہر نکلنا نہیں چاہتی۔ یہ تو بچہ جانتا ہے اس بات کو کہ مچھلی پانی کے اندر اپنی زندگی گزارنے کو بہتر تصور کرتی ہے اور اسے سکون وہی ملتا ہے۔ اور ہم مسجد سے باہر جانا کیسے چاہتے ہیں؟ ہم مسجد میں آنے کے بعد ایسے ہیں جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے، اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں، ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہمارے دل میں ابھی خرابی، کہ دل میں ابھی اللہ کی محبت نہیں آئی، ہمارے دل میں بھی اللہ کے گھر کی آبادی کی فکر نہیں آئی، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں، فرض نماز ہو گئی کہ بس خالی ہو گئی مسجد، وہی جو چند لوگ سال بھر نفل پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، وہی لوگ نفل پڑھنے کے پابند ہیں۔ ہاں، شکایت ہے مجھے ہمارے نوجوان بھائیوں سے کہ امت کا نوجوان تو سب سے پہلے جانا چاہتا ہے، جبکہ مسجد میں سب سے اخیر میں آتا ہے اور جانا سب سے پہلے چاہتا ہے۔ اگر ہم مزید 4 رکعت پڑھ لیں گے، مزید 4 رکعت، جس کے لیے صرف 5 منٹ کا وقت ہے، صرف 5 منٹ، بتائیے 12 سال کی عبادت کا ثواب ہمیں ملے گا۔ ہاں، 2 رکعت تو مغرب کی سنت مؤکدہ ہے اور 4 رکعت اوابین کی نفل کی نیت سے پڑھنے، 12 سال کی ثواب، 12 سال کی عبادت، اس کا ثواب اللہ رب العزت عطا کریں۔ ہاں، ہم یہ اپنے آپ نظام بنائیں کہ آج تاخرات ہے، اخیر درجے میں تاخرات میں تو ہمیں اوابین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 10-20 روپیے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے ہمارے جان پر بھاری پڑ جاتا ہے، وہی 100-200 روپے دوستوں پر ہوا میں اڑانے کے لیے ہمیں اس کا خیال بھی نہیں آتا۔
وہی 20 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے اور وہی تعداد ہوگی، کتنا زیادہ ثواب ملے گا تو تصور کریں، ہم سوچیں۔ ہاں قرآن مجید تو اللہ معاف کرے صرف 2 سے 3% طبقہ ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے، 97% طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا، اور اس کے بارے میں فکر بھی نہیں ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے۔ نیا موبائل آیا ہے، کوشش ہے کہ اس کے سارے اپلیکیشن ہم سیکھیں کہ اس میں کیا کیا اپڈیٹ ہے، نئی چیزیں کیا آئی ہیں۔ اس نے سمجھ لیا کہ زندگی میں موبائل سیکھنے میں کامیابی ہے، یہ نہیں سمجھا کہ قرآن سیکھنے میں میرے لیے آخرت کی زندگی کی کامیابی حاصل ہوگی۔ ہاں ٹو ویلر چلانا جانتا ہے، 4 ویلر نہیں جانتا، وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے کسی کا، ایسی وہ کوشش کرے قرآن سیکھنے کی، سیکھ لے گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، سیکھنے والوں کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تمہاری طرف سے کمی ہے۔ ہاں قرآن سیکھنے میں ہم وقت گزاریں، سحر کے لیے ہم کیسے بھی اٹھتے ہی 10 منٹ پہلے اٹھ کر اگر ہم 4 رکعت اللہ کے سامنے تہجد ادا کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائیں گے، ہمارے دلوں کی سختیاں ختم ہوگی، ہمارے دل نرم پڑ جائیں گے۔ ہاں اور اہم بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے لیلۃ الجائزہ کے تعلق سے، یعنی جہاں ماہ مبارک مکمل ہوتا ہے اور شوال کا آغاز ہوتا ہے، عید کی رات، چاند دکھنے کی رات جسے ہم لوگ چاند رات کہتے ہیں، جہاں امت مسلمہ کا اکثر طبقہ بازاروں میں ہوتا ہے۔ یہ 1 مہینہ جو محنت کیے ہیں، روزہ رکھے ہیں، تراویح پڑھے ہیں، سحر افطار کیے ہیں، قرآن کی تلاوت کیے ہیں اور اللہ کے لیے سارے اعمال جو کیے ہیں، اعمال کے ملنے کی رات میں ہم شیطان کے اڈوں پر بازاروں کو آباد کر رہے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے اس رات سے پہلے ہی اگر ہم نے خریدی کر لی اور ضرورت کا سامان لا لیا، اور اس رات اگر ہم عبادت کریں، اس رات کا نام ہی ہے لیلۃ الجائزہ، بدلہ لینے کی رات۔ روزہ رکھے ہیں 30 دن 29 دن روزہ رکھے ہیں اور اللہ رب العزت اس کا بدلہ دینے والے ہیں، یعنی پیمنٹ ملنے کا دن ہے، تنخواہ ملنے کا دن ہے، اور اس دن یہ ہم غافل ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں اللہ معاف کرے سارے بازاروں میں، سارے بازاروں میں، ہاں، اور بہت سارے لوگوں کی آنکھوں کی زینت بنی ہوئی، خود اپنے ایمان کو غارت کر رہی، اوروں کے ایمان کو بھی غارت کر رہی۔ لیلۃ الجائزہ، بدلہ لینے کی راہ، اور ہم بدلہ کہاں لے رہے ہیں؟ بازاروں میں۔ حالانکہ بدلہ کہاں ملنے والا ہے؟ اللہ کے گھر میں ملنے والا ہے، مصلوں پر ملنے والا ہے، قرآن کی تلاوت میں ملنے والا ہے۔ ہاں یہ کوشش کریں ہم میں سے ہر ایک کہ چاند رات میں کوئی بازار نہ جائے، کوئی نہ جائے بازار، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ ان راتوں میں سے یہ رات ہے جن راتوں کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس رات میں اللہ رب العزت سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ اور ہم ہیں کہاں؟ بازاروں میں، دکانوں پر ہیں، چوراہوں پر ہیں، سڑکوں پر ہیں۔ کہ اب شیطان آزاد ہو گیا، ہم بھی آزاد ہو گئے۔ اب تو شیطان کو جو اللہ نے جکڑ کر بند کر دیا تھا اس کو اللہ نے چھوڑ دیا، اب ہم بھی لوگ حر آزاد ہیں، ہم بھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کی جائے، فکر یہ کی جائے کہ اس رات میں بھی ہم اللہ کے سامنے عبادت میں وقت گزاریں، اخیر درجے میں تہجد تو ہم کسی بھی صورت میں ادا کریں۔ ہاں اور کرنے کے کاموں میں سے ایک اہم کام صدقۃ الفطر کی ادائیگی۔ 1 مہینہ روزہ رکھیں، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، اس غلطی کی تلافی کے لیے اللہ نے صدقۃ الفطر کو ایجاد کیا ہے، فطرہ ادا کرنا ہے۔ والد و سیر گیہوں کے حساب سے دیکھیں علاقے میں جو چل رہا ہے 70 روپیہ 65 روپیہ 60 روپے، اسی اعتبار سے گھر کے ہر فرد کے اعتبار سے فطرہ نکالیں۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے یہ فطرہ نکال دیا جائے۔ یہ ہے کیوں فطرہ آگے؟
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے میں، تراویح میں، سحر اور افطار میں اور رمضان کے مہینے میں جو خطائیں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہے، اس کی معافی کے لیے اللہ نے صدقۃ الفطر رکھا ہے۔ 70 روپیے میں اگر کسی کی معافی ہو رہی ہے تو کون ہے جو اپنی معافی نہ کرائے؟ ہاں، فطرہ بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ اس سے پچھلے جمعہ بھی بہت کھل کر سمجھایا گیا تھا زکوٰۃ کے تعلق سے۔ جن لوگوں نے اپنی زکوٰۃ ادا نہ کی ہے وہ زکوٰۃ کے انجام دینے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ مصارف ہمارے سامنے ہے، بستی میں ہمارے ایک مدرسہ چل رہا ہے، اس مدرسے کے مدرسین تک پہنچ کر ہم اپنے زکوٰۃ اور فطرات کو ادا کریں۔ ہمارے رشتے میں اگر کوئی ہماری بہن ہے، سگی بہن ہے، وہ محتاج ہے، اس تک ہم اپنی زکوٰۃ اور فطرے کی رقم کو پہنچائیں۔ ہر ایک یہ کوشش کرے کہ میں اپنے طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، ہر فرد اور ہر نفر کی طرف سے ادا کرنا ہے، کوئی اس سے چھوٹے نہ۔ ہاں، اور عید الفطر کے لیے جب جائیں، اللہ کی طرف سے امت کے لیے انعام ہے کہ یہ عید اللہ کی طرف سے روزے کی وجہ سے، دن بھر بھوکے رہنے کی وجہ سے، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے اللہ نے اعلان کیا ہے، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے خلقت کی قسم، میرے تخلیق کی قسم، میرے بادشاہت کی قسم کہ آج امت کا مسلمان جو کچھ بھی مانگے گا میں اسے عطا کروں۔ یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اور ہمیں غفلت میں، عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی قرآن نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس عید سے بڑھ کر ہمارے لیے عید تو میدان محشر میں وہ ہوگی جب اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمارے خلاصی کر کے، جہنم سے ہمیں آزاد کر کے جنت کا داخلہ دیں گے۔ یہ عید ہمارے لیے اصل عید ہے۔ اور عید کس کے لیے ہے؟ جس نے ماہ مبارک کے روزے رکھے، اور جس نے روزے ہی نہ رکھے اس کے لیے عید نہیں، بلکہ وہ تو وعید ہے۔ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کے لیے عید نہیں، وہ وعید ہے۔ جس نے اپنی زکوٰۃ اور فطرات ادا نہیں کیے وہ اس کے لیے عید نہیں بلکہ وعید ہے۔ عید تو اللہ کی طرف سے روزے داروں کے لیے خوشی ہے، تراویح پڑھنے والوں کے لیے فرحت اور مسرت کا سامان ہے۔ ہاں، تو یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ لیلۃ الجائزہ میں اللہ کے سامنے عبادت، چاند رات میں اللہ کے سامنے عبادت، اور عید الفطر کے موقع پر جب دعا ہو تو کھل کے اللہ رب العزت سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آج کے دن پوری انسانیت پر اور پوری امت پر فخر کے طور پر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے میرے لیے روزہ رکھے ہیں، میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیے ہیں، میرے بندے مجھ سے جو مانگیں گے میں اسے عطا کروں گا۔ اپنے لیے، امت کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے غلہ خانہ کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ سے عافیت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، مختصراً باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والے کو ہر دو